السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 67 حصہ ہے۔ مدنی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ پہلا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سلام بن ابی الحقیق، جس کی کنیت ابو رافع تھی اور یہود کے اکابرین مجرمین میں یہ تعلق رکھتا تھا، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلاتا تھا اور ان کی مدد کرتا تھا مال اور رسد کے ذریعے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی پہنچاتا تھا۔ جب مسلمان بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو اس کے بعد قبیلہ خزرج کے کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آپ نے اجازت دے دی، کیونکہ اس سے پہلے قبیلہ اوس کے لوگوں نے کعب بن اشرف کا قتل کیا تھا۔ اس لیے قبیلہ خزرج والوں نے یہ سوچا کہ ہم پیچھے کیوں رہیں، اس لیے انہوں نے اجازت چاہنے میں جلدی کی تاکہ کوئی اور نہ چلا جائے، تو اس لیے انہوں نے اجازت چاہنے میں جلدی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ قبیلہ خزرج کے بنو سلمہ سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جن کی تعداد 5 تھی، اور آپ نے ساتھ یہ بھی تاکید فرمائی کہ ان کی عورتوں اور بچوں کو قتل نہیں کرنا، اور یہ 5 لوگوں پر مختصر دستہ تھا جن کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور اس کے بعد یہ 5 لوگوں کا مختصر دستہ خیبر کی طرف روانہ ہوا، کیونکہ ابو رافع کا قلعہ خیبر میں تھا۔ تو یہ لوگ جب وہاں پہ پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ڈھور ڈنگر لے کر گھروں میں جا چکے تھے، آمد و رفت ختم ہو چکی تھی۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم یہاں پہ ٹھہرو، میں جاتا ہوں پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں تاکہ میں اندر داخل ہو سکوں۔ اور اس کے بعد عبداللہ بن عتیق وہاں پہ گئے اور سر کے اوپر کپڑا ڈال کے ایک دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہو۔ پہرے دار نے آواز لگائی کہ جس نے اندر آنا ہے آ جائے، کیونکہ میں دروازہ بند کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عتیق اٹھے اور اندر داخل ہو گئے، اور اس کے بعد پہرے دار نے دروازہ بند کیا اور چابیاں جو ہے ایک کھنٹی پہ لٹکا دیے، اور اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ابو رافع جو ہے وہ بالا خانے میں موجود ہے اور وہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، اور جب مجلس ختم ہوئی لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد میں نے کھونٹی سے چابیاں اتاری اور ایک ایک دروازہ کھولتا اور اس کو پھر بند کر کے اندر ہو جاتا۔ اسی طرح میں نے سارے دروازے کھولے اور پھر بند کیے، اور یہ سوچا کہ جب کوئی دیکھ لے گا تو میں اچانک ابو رافع کے اوپر جا کر حملہ کر دوں گا۔ جب عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ بالا خانے میں پہنچے تو وہاں پہ اندھیرا تھا اور ابو رافع اپنے بال بچوں سمیت سو رہا تھا۔ جب عبداللہ بن عتیق اندر گئے تو انہوں نے آواز لگائی کہ ابو رافع، تو اس نے آواز دی، ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ موجود ہے تو وار کیا، جس سے اس نے چیخ ماری اور وہ قتل نہیں ہوا تھا، اور میں جھٹ سے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو عبداللہ بن عتیق تھوڑی دیر کے بعد واپس کمرے میں آئے اور پھر آواز بدل کر کہا کہ ابو رافع، تو اس نے کہا کہ تیری ماں برباد ہو، ابھی کسی نے میرے اوپر تلوار کا وار کیا ہے۔ تو فوراً عبداللہ بن عتیق نے ایک اور زوردار وار کیا جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن ابھی وہ قتل نہیں ہوا تھا۔ تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق نے اس کے پیٹ کے اوپر تلوار کی نوک رکھی اور اوپر سے زور دیا جو اس کی پیٹھ کی ہڈی تک چلی گئی، اور اب ان کو یقین ہوا کہ یہ قتل ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کمرے سے باہر نکلے اور سیڑھی سے اتر رہے تھے، اندھیرا تھا جس کی وجہ سے ان کا پاؤں پھسلا اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد اپنے سر سے دستار اتاری اور اس کے ساتھ اپنی پنڈلی کو مضبوطی سے باندھ لیا اور ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور یہ نیت اور ارادہ کیا کہ جب تک ابو رافع کی موت کی خبر کا اعلان نہ سن لوں تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اور جب صبح ہوئی، مرغ نے بانگ دی تو ساتھ ہی اس کی موت کی خبر ایک شخص قلعے کے فصیل پر چڑھ کے بولا کہ میں حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی خبر دے رہا ہوں، ان کی موت ہو چکی ہے۔ تو اس کے بعد عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً نکلے اور اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور ساتھیوں سمیت ان سے کہا کہ تم یہاں سے جلدی سے چلو۔ تو اس کے بعد یہ یہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں پھیلاؤ، تو انہوں نے پاؤں پھیلائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کی پنڈلی پہ پھیرا،
جس سے ان کی تکلیف جاتی رہی، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کبھی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اور یہ جو واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ہے، اور ابن اسحاق کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ 5 صحابہ کرام جو ہیں یہ قلعے کے اندر گئے تھے، اور جس نے تلوار کے زور سے ان کے پیٹ پہ وار کیا اور قتل کیا دباؤ دے کر، وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور قتل میں سب ہی حصے دار تھے، سب ہی شریک تھے۔ اور جب 5 صحابہ ابو رافع کو قتل کر کے بالا خانے سے اترے تو اس کے بعد ایک چشمہ جو تھا جس کی نہر قلعے کی دیوار کے آر پار تھی، تو یہ اس دیوار کے نیچے چشمے کی نہر کے ذریعے سے چھپ گئے، اور اس کے بعد لوگ جو ہیں یہ پھیل گئے اور تلاش کرنے لگے، آگ جلائی، لیکن وہ مایوس رہے اور ان کو کچھ نہیں ملا اور واپس مقتول کے پاس چلے گئے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لاد کر لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اس سریہ کی روانگی کی جو تاریخ ہے ذی-قعدہ یا ذی الحجہ 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور جب مسلمان غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد یہ پہلا سریہ تھا جو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ ہوا۔ نجد کے اندر بکرات کے ایک علاقہ میں ذریعہ کے آس پاس قرطا نامی مقام پر بھیجا گیا۔ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 راتوں کا فاصلہ ہے۔ 10 محرم 6 ہجری نشانہ بنو بکر بن کلاب کی ایک شاخ تھی، اور جب صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے تو وہ بھاگ گئے، اور پھر صحابہ کرام نے ان کے جو مویشی تھے بکریاں وغیرہ ان کو لے لیا اور پھر واپس ہوئے۔ راستے میں صحابہ کرام کو بنو حنیفہ کے سردار ثمامہ بن اسال حنفی کو بھی گرفتار کر کے لے آئے، کیونکہ وہ مسلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا ہوا تھا۔ اور صحابہ کرام اس کو بھی گرفتار کر کے مدینہ لے آئے اور مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک کیا ہے ثمامہ؟ تو ثمامہ نے کہا کہ اے محمد میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو تم ایک خون والے نوجوان کو قتل کرو گے، اگر تم مجھ پر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر تم مال کا مطالبہ کرو گے تو جو چاہو مانگ لو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی حال میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ تشریف لے آئے تو وہی سوال کیے اور اس نے وہی جواب دیے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری مرتبہ اس کے پاس تشریف لے آئے اور پھر وہی سوال اور وہی جواب ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کو کھول دو۔ تو صحابہ کرام نے اس کو کھول دیا اور وہ چلا گیا، اور مسجد کے ساتھ کھجور کا باغ تھا، وہیں پہ غسل کیا اور واپس تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مشرف با اسلام ہوئے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ روئے زمین پر خدا کی قسم میرے نزدیک محمد کا چہرہ سب سے زیادہ مبغوض تھا، لیکن اب سب سے زیادہ وہی چہرہ مجھے محبوب ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ خدا کی قسم روئے زمین پر جتنے بھی دین ہیں سب سے زیادہ مبغوض دین محمد کا دین تھا میرے نزدیک، لیکن اب سب سے زیادہ محبوب دین محمد کا دین ہے مجھے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں عمرہ کی نیت سے جا رہا تھا کہ آپ کے صحابہ نے مجھے گرفتار کر لیا، تو آپ نے حکم دیا کہ آپ جاؤ اور عمرہ کرو۔ اور جب یہ مکہ پہنچے عمرہ کرنے کے لیے تو لوگوں کو کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو مکی لوگوں نے کہا کہ کیا تم بددین ہو چکے ہو؟ اور اس کے بعد ثمامہ نے کہا کہ میں محمد کے ہاتھ مشرف با اسلام ہو چکا ہوں، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آپ کو گیہوں غلہ نہیں ملے گا۔ اور جب یہ عمرہ کر کے واپس گئے تو ان کے لیے غلہ گیہوں بند کر دیے، کیونکہ مکہ والوں کے لیے اہل یمامہ جو ہے یہ ایک کھیت کی حیثیت رکھتا تھا۔ اور جب ان کے حالات سخت خراب ہو گئے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا ہمارے گیہوں بند نہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اور غزوہ بنو لحیان، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 10 صحابہ کرام کو گھیر لیا تھا اور دھوکے سے قتل کر دیا تھا۔ ان میں سے انہوں نے 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو مکہ میں بیچ دیا تھا گرفتار کر کے، اور پھر مکہ والوں نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف نہیں لے گئے تھے، کیونکہ ان کا جو علاقہ تھا وہ
حجاز کی طرف اور حدود مکہ کے آخر میں تھا، اور دشمن جو تھے وہاں پہ موجود تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف نہیں لے گئے تھے۔ جب اب کفار کمزور ہو چکے تھے تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول یا جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں تشریف لے گئے 200 صحابہ کرام کی معیت کے ساتھ، اور مدینے کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور ان کو جانشین بنایا اور ان سے شام کا ارادہ ظاہر کیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اسوان وادی سے گزر کر اس وادی میں پہنچے جہاں پہ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے رحمت کی دعائیں کی، اور صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی بنو لحیان کے لوگ جو ہے یہ پہاڑوں میں چھپ گئے اور بھاگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سریے جو ہے ان کو روانہ کیا، لیکن وہ نہیں مل سکے اور بھاگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن وہاں پہ قیام کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شاہ سوار کرام الغمیم کو بھیجا تاکہ مکہ والوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو جائے، اور اس کے بعد آپ مزید وہاں رہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن مدینہ سے باہر رہے اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد آپ نے پیدر پہ فوجی مہمات اور سریے بھیجے، اور ان کا مختصر تذکرہ سریہ غمر ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں 40 صحابہ کو آپ نے روانہ کیا غمر کے مقام، جو بنو اسد کے چشمے کا نام ہے۔ جب صحابہ کرام وہاں پہ پہنچے تو ان کو پتہ چلا اور وہ دشمن جو ہے وہ بھاگ گئے، اور اس کے بعد 200 اونٹ ہانک کر مدینہ لے آئے یہ لوگ۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ جو ہے روانہ فرمایا جس کا نام سریہ ذوالقصہ تھا، اور اسی مہینے یعنی ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں، اور یہ مقام بنو سالبہ کے دیار میں واقع تھا، اور مسلمانوں کی تعداد 10 تھی، اور جن کے امیر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچے تو دشمن جو ہے ان کی تعداد 100 تھی، اور وہ کمین گاہ میں چھپ گئے۔ جب صحابہ کرام رات کے وقت سو گئے تو یہ اٹھے اور صحابہ کرام کو قتل کر دیا، تو صرف حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن زخمی وہ بھی ہو گئے تھے۔ اور اس کے بعد سریہ ذوالقصہ دوم ہوا، اس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 40 صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سالبہ کے دیار میں بھیجا، اسی مقام پہ جہاں پہ صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضرت محمد بن مسلمہ واپس تشریف لے آئے زخمی حالت میں۔ تو صحابہ کرام نے رات میں سفر کیا اور صبح ان پر حملہ کر دیا، لیکن وہ سب بھاگ نکلے۔ ایک آدمی ان کا ہاتھ لگا جو کہ مسلمان ہو گیا، البتہ مسلمانوں کے ہاتھ ان کے مویشی اور بکریاں آ گئیں۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت، جس کا نام سریہ حموم، یہ جو روانہ ہوا ربیع الاخر 6 ہجری میں۔ حموم مر زہران میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو ان کو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی، تو اس نے پتہ بتایا ایک جگہ کا، تو وہاں پہ جب صحابہ کرام پہنچے تو وہاں پہ بہت سارے مویشی اور بکریاں ملے، اور کئی لوگ قید میں آئے۔ اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کچھ لے کر جب مدینہ پہنچے اور آپ کے حوالے کر دیے، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلیمہ نام کی عورت کو آزاد کر دیا اور اس کی شادی کرا دی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا، یہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں روانہ کیا، جس میں 170 صحابہ کرام سوار تھے اس نامی مقام کی طرف۔ اور اس مہم میں صحابہ کرام کو قریش کا ایک قافلہ ملا جس میں بہت سارا مال تھا، اور اس کی قیادت جو کر رہے تھے ابو العاص تھے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، لیکن ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اور ابو العاص گرفتار تو نہیں ہوئے تھے اور بھاگ کر مدینہ آ گئے،
اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی پناہ لے لی، اور پھر حضرت زینب سے کہا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ میرا مال مجھے واپس دے دے۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور سامان جو سارا تھا، چھوٹا بڑا زیادہ تھوڑا، سب ان کو واپس کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابو العاص سارا سامان لے کر مکہ گئے اور وہاں پہ سب کی امانتیں اور مال دے کر واپس مدینہ تشریف لے آئے اور ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نکاح پر ان کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے کر دی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا جو کہ طرف یا ترک کے مقام پہ، جو کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں ہوا۔ صحابہ کرام کی تعداد 15 تھی۔ یہ مقام جو تھا یہ بنو سالبہ کے علاقے میں تھا۔ جب صحابہ کرام وہاں پہنچے تو وہ لوگ بدو جو تھے بھاگ گئے، کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اس لیے وہ بھاگ گئے۔ تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ ان کے 4 اونٹ لگے، اور 4 دن بعد یہ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا، یہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 12 لوگ تھے، جن کو وادی قرا کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور صحابہ کرام کی روانگی رجب 6 ہجری میں ہوئی، اور مقصد یہ تھا کہ دشمن کی نقل اور حرکت کا پتہ لگانا تھا۔ اور جب یہ وادی قرا میں پہنچے تو وہاں کے باشندوں نے ان پر حملہ کر دیا، جس میں 9 صحابہ کرام شہید ہو گئے اور 3 بچ گئے، جن میں ایک حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور 2 اور صحابہ کرام۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا، جن کی تعداد 300 سوار تھی، اور جن کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ روانگی رجب 8 ہجری بتائی جاتی ہے، لیکن سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ اور جب صحابہ کرام کا یہ لشکر روانہ ہو چکا تو ان کو بھوک نے بہت ستایا، جس کی وجہ سے انہوں نے پتے جھاڑے اور وہ جھاڑ کر کھائے، اس لیے اس کو سریہ خبط کہتے ہیں جھاڑے ہوئے پتے کو کھانا۔ تو لشکر میں ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، اور پھر 3 اونٹ ذبح کیے۔ تو اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا کہ اونٹ ذبح نہ کرے۔ اور مقصد صحابہ کرام کا یہ تھا کہ قریش کے کسی قافلے کا پتہ لگانا تھا، اور یہ ساحل سمندر پہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی پھینکی، اور صحابہ کرام نے اس سے گوشت بھی کھایا اور اس کا تیل بھی استعمال کیا، جس سے ان کی پہلے جیسی صحت لوٹ آئی۔ ایک صحابی نے اس کی پسلی کا ایک ٹکڑا لیا، اور قافلے میں سب سے لمبا اونٹ اور سب سے لمبا آدمی اونٹ پر سوار ہو کے گزرا تو وہ پسلی جو تھی اس سے بڑی تھی، اور وہ اونٹ سمیت اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا کہ اتنی بڑی مچھلی تھی، جو کہ رزق کے طور پر اللہ تعالی نے ان کو دی تھی۔ اور انہوں نے خوب کھایا، اور اس کے بعد توشے کے طور پر انہوں نے گوشت کچھ اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ مدینہ واپس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے تم کو رزق دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس اس میں سے کچھ حصہ ہے تو مجھے بھی کھلاؤ۔ تو صحابہ کرام نے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا۔ اور شروع میں اس لشکر کی روانگی 8 ہجری بتائی جاتی ہے، لیکن یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی سریہ یا لشکر نہیں بھیجا قریش کے تعاقب کے لیے، پتہ لگانے کے لیے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ واللہ عالم۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔